امیر جہانگیر شیخ صاحب جو کہ واصف علی واصف صاحب کے اوپر گوجرانوالہ میں ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور واصف علی واصف سرکار کے اوپر اپنے خیالات دیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف صاحب کے حوالے سے لفظ میرے لیے اتھارٹی بولا جو کہ میں اسے اپنے تک بے ادبی اور گستاخی سمجھتا ہوں۔ ان کی تو محبت ہے، انہوں نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، ان کی تو یہ محبت ہے میرے لیے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، مگر میں واصف صاحب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں کہ یہ شاید میری کوئی کوتاہی ہے، اس وجہ سے اس طرح کا تاثر انہوں نے یا کسی اور دوست نے بھی لیا ہو۔ نام تو میرا جہانگیر ہے اور مجھے میر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مگر سچی بات یہ ہے کہ میں حضور واصف صاحب کا فقیر ہوں۔ آج کی یہ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ امن کانفرنس اور اس کے انعقاد پر میں آغا سہیل صاحب کا اور ڈاکٹر سرفراز مغل صاحب کا اور ان کے رفقا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی فکری مجلس اس کے انعقاد میں مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور میرے دوست جو تشریف فرما ہیں آصف منیر گوگا صاحب، سید ندیم مردار صاحب، انور خان صاحب، پروفیسر فیضر صاحب، عرفان اشرف صاحب، اور مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں پیچھے نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مقصود مٹو صاحب ہیں، ان سب کی جنہوں نے اپنا وقت نکالا ان کا میں شکر گزار ہوں کہ اس مجلس میں، اس فکری مجلس میں، پاکیزہ مجلس میں یہ تشریف لائے۔ اور یہ جو امن کانفرنس کا نام دیا گیا ہے، امن بذات خود بھی بہت ایک بڑا نام ہے، امن ہونا چاہیے، اور پھر اس کی نسبت ہے وہ واصف علی واصف سرکار کے نام سے ہے، تو یہ اس میں تو اور زیادہ فکری رہنمائی جو ہے امن کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ جس طرح بہار جو ہوتی ہے یہ دو خزاؤں کے درمیان، ایک خزاں اور دوسری خزاں کے درمیان جو مختصر لمحہ ہے اسے بہار کہتے ہیں۔ اسی طرح ماشاء اللہ جو ہے اور جمہوریت کا پاکستان میں ایک کھیل چلتا ہے، تو واصف صاحب کے الفاظ ہیں کہ جمہوریت بھی دو ماشاء اللہوں کے درمیانی وقفے کو کہتی ہے۔ اسی طرح بہار اور یہ جمہوریت اور اسی طرح یہ جو امن ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جنگ اور دوسری جنگ کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک زندگی اور دوسری زندگی کے درمیان جو مختصر لمحہ ہے اسے موت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو سب سے اہم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واصف صاحب کے نام سے جو یہ امن کانفرنس ہے، اس میں ہمارے دوستوں نے مقررین نے بڑی اچھی باتیں کہی، اور اس پہ بڑی لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر واصف صاحب نے امن کے حوالے سے نہایت اختصار کے ساتھ جو بات کی ہے، جو میسج دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کے گرد سے باقی ساری باتیں ہوں گی۔ امن کے حوالے سے آپ کا قول ہے کہ سب کی سلامتی کے ساتھ ہی تمہاری سلامتی، یعنی سب سلامت تو ہم سلامت۔ اگر آپ اپنی عافیت چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی عافیت پیدا کریں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی سکون پیدا کریں، اگر آپ معافی چاہتے ہیں تو دوسروں کو معاف کریں۔ امن اور سکون یہ ملتا کیسے ہے اور تباہ کیسے ہو؟ امن اور سکون تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو عنصر کام کرتا ہے نا، وہ تنگ نظری کرتا ہے، تعصب، تنگ نظری جو ہے یہ انتہا پسندی پیدا کرتی ہے، اور انتہا پسندی دہشت گردی پیدا کرتی ہے۔
دہشت گردی امن و امان تباہ کرتی ہے۔ جس طرح یہ زمین میں اور ملکوں میں جنگوں اور فساد ہوتے ہیں، امن تباہ ہوتے ہیں، اس کی ابتدا بندے کے اندر سے شروع ہوتی ہے، وہ انا ہوتی ہے۔ انا کو پہلے آپ توڑیں، یعنی اپنے اندر امن پیدا کریں، اور جس نے اپنے اندر امن پیدا کیا وہ پھر پرچار کرتا ہے امن کا، اور جس کے اپنے اندر امن نہیں ہے، فساد ہے، اور یہ انا جو ہوتی ہے یہ پھر ملکوں کے اندر بھی فساد پیدا کرتی ہے۔ تو لہذا یعنی بڑے فساد سے بچنے کے لیے جو پہلے اندر کا فساد ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی تہذیب اور معاشرے جو قائم ہوئے ہیں، آپ غور کریں تو تمام گریٹ مین جو دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کو ملتے ہیں، ان کے اندر ایک کامن چیز ہوگی کہ وہ پیار اور محبت بانٹنے والے ہوں گے۔ جو فساد والے لوگ ہوں گے ان کو فرعون اور شداد جیسے ناموں سے اور یزید جیسے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ جو دلوں میں گھر کر لیتے ہیں وہ لوگ امن اور پیار بانٹتے ہیں، وہ لوگ فتنہ فساد سے اطراز اور دور بھاگتے ہیں۔ دوسروں کا مزاج اور دوسروں کی عقل اور دوسروں کی ضرورت کے مطابق اگر آپ بات کریں، تبلیغ کریں، تو پھر اس کا اثر ہوگا۔ اور اس تبلیغ کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے آپ تعلق قائم کریں، کسی کے ساتھ آپ کی اٹریکشن ہو، رشتہ قائم ہو۔ رشتہ قائم کیا ہو؟ انسانیت کا، ہمدردی کا۔ پھر وہ تعلق جو بنے گا، پھر آپ جو بات کریں گے اس کا اثر ہوگا۔ اور اگر وہ نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں کہ بے تعلق تبلیغ ایسے ہوتی ہے جیسے زبان غیر میں تقریر کر۔ تو اثر کرنے کے لیے پہلے دل سے اور دل کا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، اور ناسمجھ کے ہاتھ میں صداقت کی لاٹھی نہیں دینی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں جتنی بھی ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا، کہ آج تک جتنے بھی صوفیاء کا جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، آج تک کسی صوفی نے کسی مسلمان کو خارج اسلام نہیں کیا، بلکہ اس نے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیے۔ اور صوفی جو ہے یہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور جو سو کالڈ ملا، نام نہاد، تنگ نظر، اور اس کے مقابلے میں وسعت نظر، صوفی جو ہے وسعت نظر والا ہے، اور جو تنگ نظر ملا ہے جسے علامہ اقبال نے نیم اللہ دین فساد کہا گیا ہے، تو جو اس سے بچنے کی بات ہے، اور فساد ہمیشہ اسی کی طرف سے آئے گا، صوفی کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اور صوفی ہی امن کا اصل میں علمبردار ہے، اور وہی پرچار کرتا ہے، اور وہی محبتیں بانٹتا ہے۔ اچھا، صرف تقریر یا بات کرتا نہیں ہے صوفی، وہ اصل میں جب تک وہ اپنے اوپر نافذ نہیں وہ کرے گا اس وقت تک وہ بات ہی نہیں کرتا۔ اور جو اثر دیکھتے ہیں ہم دنیا کے اندر اپنے علاقے میں، خاص طور پہ ہم برے صغیر کے اندر دیکھیں، جو اسلام کا یہاں پہ جو فروغ ہوا ہے، اور آج یہ عظیم الشان مذہب ہے، تو یہ یہاں پہ صوفیاء کا ایک بہت مثبت اور اچھا رول ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جو غیر مسلم تھے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور یہ محبت اور بانٹنے والے، یہ امن قائم کرنے والے، یہ صوفی فکر اور صوفی سوچ رکھنے والے لوگ۔ جب ہلاکو خان اور چنگیز خان ان کی فوجوں نے بغداد میں مسلمانوں کے جو ہے وہ سر کاٹ کر دریا سرخ کر دیے، اس کی اولاد میں سے ایک مسلمان ہو گیا تھا، ہلاکو خان کی اولاد میں سے ایک مسلمان۔ تو وہ اپنے محل کے اندر نا دیکھ رہا تھا، تو باہر ایک مسلمان صوفی درویش جلال الدین، صوفی جلال الدین وہ کھڑے تھے۔ تو وہ جو ظالم حکمران تھا ہلاکو خان کا بعد میں سے، وہ بعد میں تو صدر سے مسلمان ہو گیا، وہ دیکھا کہ یہ یہاں پہ کیسے یہ مسلمان صوفی ادھر آ گیا، میں نے تو سب کو مار دیا۔ تو اس کو بھی غضب ہوا، تو اس نے آ کے تو صوفی کو کہتا ہے، تو یہاں کیا کر، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ کہتے جی ڈر کس بات کا؟ اب وہ بادشاہ جو ہے نا وہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس میں آپ ایک صوفی کی حکمت دیکھنا کہ اس کے اندر جو برداشت اور صبر ہے، اس نے کیسا رنگ جو ہے وہ
اپنا بنایا. تو وہ جو ظالم ہے وہ کہتا ہے کہ اے صوفی مجھے ایک سوال کا جواب دے. اچھا وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے میں مارنا ہے تو میں کس طرح کو بہانا ڈھونڈوں جواز پیدا کرنے کے لیے. اس نے کہا اے صوفی مجھے ایک بات کا جواب دے, بتا مجھے یہ تیری جو تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ اچھی ہے کہ میرے کتے کی پوچھل جو ہے یہ اچھی ہے. اب یہ ایک بڑی اشتعال والی اور توہین والی اس کا سوال تھا, اور اگر وہ تنگ نظر تھا تو شاید سنت کے نام پہ جھگڑا کر لیتا اور وہ اسے قتل کر دیتے. مگر وہ حکمت والے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر تو میں اپنے مالوں کو راضی کر دوں تو میری داڑھی اچھی, اور اگر راضی نہ کر سکا تو تیرے کتے کی دم اچھی. تیرا کتا شکار کر کے تجھے دے دیتا ہے اور تو خوش ہو جاتا ہے, اس لیے تیرا کتا اچھا, تیرے کتے کی دم اچھی اگر وہ اپنے مالک کو راضی کر لے, اور اگر میں نہ راضی کر سکا اپنے مالک کو تو میری داڑھی بھی اچھی. اس کا یہ کہنا تھا صوفی کا, تو اس کا دل شکار ہو گیا, اس بادشاہ کا دل شکار ہو گیا اور اس کی کایا پر. اور یہ ایک حکمت ہوتی ہے امن کی اور محبت کے ساتھ, اور جو ہے وہ برجات ہوئی ہستیاں کرتی ہیں. تو یہ وہ مگر اس طرح تاریخ میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان صوفی جو ہے اس میں محبت بانٹی ہے, مگر آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں مولوی نے صوفی کے اوپر کفر کے فتوے رکھے. کوئی ابن عربی ہوں, مولانا روم ہوں, اس علاقے کے بابا بلے شاہ ہوں, یا ہمارے حضرت اقبال ہوں, کوئی بھی کفر کے فتوے سے نہیں بچ سکتے. تو یہ جو فتویٰ بازی ہے یہ امن کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے یہ جواب پیدا کرتی ہے. تو لہذا جو واصف صاحب کے ساتھ ہم جو ایک وابستگی ہے ان کی فکر کے ساتھ اور ان کی ذات کے ساتھ, اور یہ فکر اور یہ سوچ جو ہے اس نے ہمارے دلوں کے اندر بھی امن قائم کیا ہے. اور ہماری یہ کاوش, یہ کوشش یہ ہے کہ مشن کی ہے اور یہ عبادت بھی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے منفعت بخش. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے ضرر ہو جائے, دوسری بات یہ ہے کہ منفعت بخش ہو. اور اگر ہم بے ضرر نہ ہو سکے تو منفعت بخش کیسے ہو؟ تو لہذا اس منزل کو پانے کے لیے جو بڑی منزل ہے تو سب سے پہلے آپ کو بے ضرر ہونا چاہیے. اور بے ضرر جو ہے یہ کہاں پہ ہو؟ یہ پہلے اپنے آپ کے ساتھ, وہ جسے کہتے ہیں کہ تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن, اقبال جو کہتے, تو وہ اپنے اندر اگر آپ جو ہے پہلے بے ضرر اس کے لیے, ہم خود ہی اپنے لیے باعث تکلیف ہیں, ہم اپنے لیے ہی مشکلیں پیدا کرتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں جب تک اپنے لیے آسانیاں نہ پیدا کریں, پھر اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا نہ کریں, اپنے ارد گرد ماحول کے اندر نہ ہم آسانیاں پیدا کریں, اپنے معاشرے کے اندر نہ آسانیاں پیدا کریں, تو ہم بڑے مشن پہ بڑے فتوحات حاصل نہیں کر سکتے. لہذا اپنے من سے شروع کر کے پھر اپنے گھر کے اندر, اپنے ارد گرد. سرکار واصف صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر 7 ارب 8 ارب کی آبادی ہے نا, تو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اس ساری آبادی کے اندر آپ کے چاہنے والے کتنے لوگ, آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے لوگ ہیں, اگر آپ کو سمیٹے نا اپنے آپ کو تھوڑے سے سرکل میں, تو دیکھیں آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں, جو دوست ہیں, جن کے ساتھ کاروباری لین دین ہے, وہ 200 لوگ بن جائیں. اچھا اس کو مزید بھی آپ کم کر سکتے ہیں, مگر آپ اگر 200 افراد کو دیکھیں نا جن کے ساتھ آپ کی وابستگی, یعنی سارا نظام ثواب اور سارا نظام عذاب آپ کو یہ ان لوگوں کے ارد گرد ملے گا. مثلا سب سے پہلا حق اللہ رسول کے بعد میرے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کون ہے؟ یعنی انسان ہے, یعنی 2 افراد, ماں اور باپ, جن کا سب سے زیادہ ہے. میرے ماں باپ کے پیدا کیے ہوئے بہن بھائی کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے, 5 ہوں گے, چلو اپنی تعداد کتنی ہوگی. پھر آپ کے جو قریبی رشتے دار ہیں وہ 20-30 اور لگا لیں.
یعنی جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، جن کے ساتھ آپ کا رویہ، جن کے ساتھ آپ کا سلوک، جن کے ساتھ آپ کی معاملات ہیں، اگر آپ ماں باپ کو تکلیف دیں گے آپ کی عبادت ضائع. اگر آپ بہن بھائی کا حق چھینیں گے، کھائیں گے، آپ کی عبادت کا فائدہ کوئی نہ. اسی طرح ہمسائیگی کی بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. یعنی یہ چیزیں جو ہے آپ ارد گرد جو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہی آپ کے لیے امتحان ہیں، اور یہ تھوڑے لوگ ہی پل صراط ہیں. وہ پل صراط پہ آنا، وہ گزرنا، وہ یعنی وہ تیز تلوار سے تیز اور دھاگے سے بریک، وہ بات تو کافی بریک ہے، مگر یہ جو نظر آ رہا ہے ایسی چیزیں آپ ان سے تو گزرے، ان سے ہمیں ادھر ہی ہم نے پھنس جانا. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو نہ مانا، اس نے اپنے رب کو بغیر دیکھے کیا ماننا. یعنی رب پالنے والا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور نظر تو نہیں آ رہا رب. ہمیں تو عملی طور پہ جو ربوبیت نظر آ رہی ہے پالنے والی، وہ تو میرے ماں باپ کے اندر ہے. وہ جس طرح ایک خیال رکھتے ہیں، جس طرح وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، پالتے ہیں، ہم سارے ماں باپ کی اولاد ہیں. تو اگر ہم نے ان رب کو نہیں مانا جو ہمارے سامنے ہے، تو اس کو تو دیکھا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں جس نے جن کو پالتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، ان کا آپ قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں کرتے ہیں، اور آپ چاہے نماز پہ بیٹھے ہوئے آپ طواف کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں. نہیں، اس رب کو راضی کرنے سے پہلے جو گھر کا رب ہے نا، اس کو پہلے تو یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ اپنے وابستگان جو ہیں، یہ آپ کے لیے امتحان بھی ہیں. آپ ان کے ساتھ ہی زندگی کو مکمل کریں، ان کو ماحول کو آپ خوشگوار بنائیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ اچھا ماحول. اور یہ کیسے بنے گا؟ یہ اصرار سے بنے گا، غصے سے نہیں بنے گا، قربانی سے بنے گا، برداشت سے، صبر سے، نظر انداز کرنے سے. ہر چیز اصول پہ نہیں چلتی، ہر چیز اصولوں پہ نہیں چل سکتی. گھر کا ماحول کس کا اصول پہ چلتا ہے؟ گھر میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، تو اس لیے نظام چلتا ہے. تو اپنے لیے ہمیشہ آپ جج بنا کریں، اپنے لیے وکیل نہ بنا کریں. وکیل دوسرے کا بنے، جج اپنے لیے بنے. اس بات کو سرکار واسی صاحب نے یوں فرمایا، اگر نیکی ڈھونڈنی ہو تو دوسروں کے اندر سے ڈھونڈیں، اور اگر خامی ڈھونڈ رہی ہو تو اپنے اندر جھانکو. تو اپنی اصلاح جو ہے یہ بڑی ضروری ہے دوسرے کی اصلاح سے پہلے. اس سرکار سے کسی نے پوچھا کہ جی تبلیغی جماعت کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغ تو بہت ہو چکی ہے، اب اس پہ عمل شروع کریں. تو اس لیے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے ضرر ہو. اگر آپ بے ضرر نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اور یہ انسان ہونے کی پہلی شرط ہے، بے ضرر. سرکار واصف صاحب سے اسی طرح ایک نام جو ہے نا، وہ ہم جسے صوفی نام بڑی محبت اور عقیدت اور مدد رکھتے ہیں، تو مگر وہ صوفی خام بھی ہے. جیسے مولوی اس ماحول میں آج کل بے بکت ہے، سو کارڈ مولوی کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح صوفی خام جو ہے یہ بھی بے دام ہے. تو واصف صاحب نے اس انسٹیٹیوشن کو فالو بھی کیا ہے اور فالو کرنے کا بھی پیغام ہے، مگر وہ جو نام ہیں ان کے چکروں میں نہیں پڑے. وہ مقصد کو اولویت دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صوفی سے، درویش سے، داڑھی سے لوگ جو ہے وہ جس دور میں انہوں نے کام کیا، ازم تھے نا، فلاں ازم فلاں ازم فلاں ازم، تو اس وقت صوفی ازم کو لوگ جو ہے نا وہ پھر اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو واصف صاحب نے بھی نا کلین شیپ ہو کے، یعنی کلین شیپ ہونا بھی یہ بھی ایک لباس ہے. صرف داڑھی لباس نہیں ہے، کلین شیپ ہونا بھی لباس ہے. کہ جس کی اجازت ہے داڑھی رکھنی ہو، اگر وہی کہہ دے نہ رکھو تو پھر بات تو یار کی ہے، آپ کے فتوے کی تو نہیں ہے. تو بات تو دل کی ہے. میں جانا
میرا دل بھر جانے غیر نہ جانے کوئی، وہ بات وہ ہے اس کی. تو وہ واصف صاحب نے نا ایک نام رکھ دیا ہے اس صوفی کا، خوش نصیب. خوش نصیب کون ہے؟ اچھا صوفی خوش نصیب ہے اصل میں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو صوفی ہے نا وہ اللہ کا درویش ہے، اور سب سے بڑا درویش وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے. اپنی مرضی منوانے والا وہ صوفی نہیں ہوتا، اس کی مرضی ماننے والا وہ صوفی ہوتا ہے. تو واصف صاحب نے اس نام کو ایک نیا نام دے کے تو اپنی گاڑی کو چلتا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، اور خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہوتا ہے. جس طرح صوفی اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے تو خوش نصیب انسان سیم اسی طرح ہی اللہ کے فیصلے کو مانتا ہے، اور پھر وہی اصل میں درویش ہے، وہی اللہ کا فقیر ہے، وہی جو ہے صوفی. اپنے یعنی نصیب پر راضی رہنے والا، خوش ہونے والا، یہ اللہ کا سچا فقیر ہوتا ہے. مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا ساگر صدیقی کا، تو وہ فتووں کی بات ہے. پتہ نہیں جب فتوے کی بات کرتا ہوں تو خضر صاحب کی طرح چہرہ ہو جاتا ہے. حالانکہ انہوں نے توبہ برات کا بھی اعلان کیا ہے، کیونکہ میں اکیلا ہی بول رہی ہوں. اچھا جی، یہ ہے کہ فقیہ شہر نے یہ تہمت لگائی صادق پہ، فقیہ شہر نے یہ تہمت لگائی صادق پہ، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے. اور واصف صاحب کا آخری ایک جملہ یا شعر اس شکل میں ان کا میسج بھی دینا چاہوں گا. فرماتے ہیں کہ تمام خواہشیں رخصت ہو چکی، اب تو آ جا خلوت ہو چکی. یعنی ما سوا کے جتنی خواہشیں ہیں وہ بت ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہم نے رکھے ہوئے. وہ جو خواہش ہے نا ما سوا اس کی، یعنی اس کے علاوہ اس کے متعلقین بھی اگر آپ کے دل میں ہے نا تو وہ اس سے جدا نہیں ہے یا دور نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت بھی اللہ کی محبت. اور جو اتباع سنت اور اتباع رسول میں اولی الامر ہوتا ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے. لہذا یہ کڑی یا یہ جو لڑی ہے یہ اس کو علیحدہ نہیں کرتا، اللہ رسول اور اس کا اتباع میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو لوگ اے نبی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ اللہ ہم سے تجھ سے بڑی محبت ہے، انہیں کہہ دو کہ اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اے محبوب تیری اطاعت کریں، اتباع کریں، اور اگر یہ تیری اتباع اور اطاعت کریں گے تو میں خود ان سے محبت شروع کر دوں. اچھا جی، مجھے جو ہے وہ آغا سہیل صاحب کا چہرہ سامنے آ گیا. تو جس طرح کہتے ہیں کہ استاد کا چہرہ دیکھنے سے بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے، تو ان کو دیکھ کے میرا یاد سبق بھول گیا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آغا سہیل صاحب نے جس محبت سے یہ بزم سجائی اور ڈاکٹر سرفراز صاحب کی سرپرستی میں یہ سارا اہتمام ہوا، آپ لوگوں کا اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا.